اس کا مطلب ہے ایک جرنلسٹ کا اتنا ذمہ دارانہ رول ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ اٹ از دا فورتھ پلر آف ڈیموکریسی. صحافت کی بات کریں گے، صحافت ایک عبادت ہے، لیکن ایک عبادت ایک انسان کو آنی چاہیے. ایسا نہ ہو جائے آپ نیوز کرو گے تو پھر ایسا نہیں ہوا ہوگا، تو اس پر کریڈیبلٹی پہ بھی اثر پڑے گا اور یہاں کا ماحول بھی آپ کی غلط نیوز سے خراب ہو سکتا ہے. اے مالی نہ دے گالی کیا بگاڑا ہم نے تیرا، اے مالی نہ دے گالی کیا بگاڑا ہم نے تیرا، چمن سیر کرنے کو نگر تیرا ہے نگر میرا ہے. ناظرین محترم، اگر ہم میڈیا کی بات کریں گے، میڈیا کو ڈیموکریسی میں فورتھ پلر کہا جاتا ہے. میڈیا کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہے سماج میں، لوگ میڈیا پہ وشواس کیوں کرتے ہیں؟ آج ہم صحافت پہ بات کریں گے، اور صحافت پہ بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ خاص مہمان موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج بھی نہیں ہے. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں صابر ایوب کی، جو کہ ضلع گاندربل سے ایک سینئر صحافی بھی ہیں، جن کو تقریباً 25 سال سے بھی زیادہ عرصہ جو ہے وہ میڈیا فیلڈ میں ہو چکا ہے. آل انڈیا ریڈیو کے کارسپونڈنٹ بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوردرشن کی بات کریں گے، یا ان کا اپنا نیٹ ورک بھی ہے کشمیر میڈیا نیٹ ورک کی جانب سے، اس کی بات کریں گے، آلموسٹ جو ہے وہ 25 سال سے بھی زیادہ ٹائم جو صحافت میں ہو چکا ہے. بہرحال آج ان کے ساتھ ہم روبرو ہیں. بہت بہت شکریہ سر ہمیں اپنا وقت دینے کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے سر آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے، صحافت کے میدان میں آپ نے قدم کب رکھا؟ دیکھیے اعجاز صاحب، صحافت کے میدان میں جب یونیورسٹی میں تھا، یہ 1998 کی بات ہے، تو 1998 میں ایم ایس سی جیوگرافی کر رہا تھا یونیورسٹی میں. لیکن مجھے ایک شوق تھا کہ میں ایز اے جرنلسٹ اس قوم کی خدمت کروں، کہیں نہ کہیں چاہے جو بھی ڈاؤن ٹروڈن ہے، تاکہ جو پسماندہ لوگ ہیں ان کی آواز بن کر میں سامنے آ جاؤں. تو یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد میں نے کچھ جو پرائیویٹ نیوز ایجنسیاں تھا ان کو جوائن کیا، جیسے کہ اس وقت نافا تھی ایک نیوز ایجنسی. اس کے بعد میں نے سری نگر نیوز میں بھی کام کیا ہے، کچھ اخباروں میں بھی کام کیا ہے. تو بہرحال اس کے بعد میں کے پی ایس ایک بڑی نیوز ایجنسی تھی جن کا آج فیملی ارشاد اخبار ہے، یہ ایک بڑی نیوز ایجنسی تھی، کئی سال تک میں اس کے ساتھ وابستہ رہا. تو بلاخر 2007 تک اس کے ساتھ وابستہ رہنے کے بعد پھر میں نے پرسار بھارتی میں داخل ہو گیا. پرسار بھارتی کا یہاں ایک انٹرویو نکلا تھا، تو میں نے فارم بھر کے اس میں گاندربل کے لیے ایز اے پرسار بھارتی کورسپونڈنٹ آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن کا سلیکٹ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ میں نے پھر اس سے پہلے ایک رجسٹریشن کی تھی اپنے ایک اخبار کی، جو 2007 سے مارچ سے اس وقت ہے، جس کا ابھی 17واں سال چل رہا ہے. ماشاءاللہ ایک ٹھیک ٹھاک اخبار ہے اور اس کی اچھی سرکولیشن بھی ہے. یہ سلسلہ تھا جو میں نے شروع کیا، لیکن اصلی جو میری ایم تھی یہ تھی کہ میں لوگوں کی خدمت کروں تاکہ میں لوگوں کی آواز بن کر سامنے آ جاؤں. تو اگر میں بات کروں ان 25-26 سالوں کی، تو میں اپنے اس کام سے مطمئن ہوں. اور بھلے کبھی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، لیکن میں نے انتھک محنت کی ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے. میں کبھی 12 بجے رات کو بھی گھر آیا، میں صبح سویرے نکلا، کہیں دن کے لیے باہر بھی نکلا، لیکن آخر جتنی بھی میں نے محنت کی اس کا تو مجھے بالکل صلہ ملا اور ایک آج اچھی پوزیشن پہ. اور اس وقت بھی میری یہ پریارٹی رہتی ہے تاکہ میں لوگوں کی خدمت کروں اور لوگوں کی آواز بن کر سامنے آئے. بالکل سر، اگر ہم صحافت کی بات کریں گے، صحافت ایک عبادت ہے، لیکن ایک عبادت ایک انسان کو آنی چاہیے. 1990 کی بات کریں گے یا آج کی بات کریں گے، 1990 اور آج آپ کو کیا ڈفرنس لگتے ہیں صحافت میں؟ دیکھیے اگر ہم جرنلزم کی بات کریں، جو آپ نے ابھی اٹھایا پہلے ہی مدعا، جرنلزم ایک ڈیفینیشن اگر میں چھوٹی سی بتا دوں آپ کو، جرنلزم کا مطلب ہے کہ کیسے ہم نیوز کو گیدر کریں، پھر ان کو سیل کریں، پھر بیچ دیں. یعنی کہ دن بھر محنت کریں ہمارے رپورٹرز یا خود ہم محنت کریں، تو کلیکشن کے بعد ان کو پھر چاہے پیپر میں، چاہے ریڈیو میں، یا آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آج کل آپ گلی کوچوں میں دیکھتے ہیں کہ مائک لے کے لڑکے جاتے ہیں. تو لیکن یہ ایک چینج ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی ہے. اگر میں آپ ٹریڈیشنل جرنلزم کی بات کروں، ٹریڈیشنل جرنلزم یہ تھا کہ پیپر میں لکھنا ہے، کسی نیوز پیپر کے لیے آپ کو کام کرنا ہے، اور یا ٹی وی اور ریڈیو کا جو میڈیم تھا اسی کے ذریعے، اس کو ٹریڈیشنل کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کافی محنت درکار تھی. لیکن وقت کا تقاضا ہے، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے. پھر چندوں کی آج برمار ہے، پھر سوشل میڈیا کی برمار ہے. ایک
ہر ایک کے پاس آج لوگو ہوتا ہے، ہر ایک کے پاس آج کیمرہ ہوتا ہے، وہ کسی بھی ایونٹ کو کور کرتا ہے. لیکن گورنمنٹ کی ابھی اس میں کوئی ڈائریکشن ہے نہیں. تو میڈیا الگ ہے، سوشل میڈیا الگ ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں، جہاں تک آج کی اس پیریڈ کی اس کی بات کریں، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں جو ہم نے دیکھا کہ پورٹلز کا برمار ہے، بالکل. تو میں سوچتا ہوں کہ انسان کی قدروں کو، یہاں کی ثقافتی قدروں کو، یہاں کے ثقافتی جو ورثے ہیں، یہاں کی انسانی قدروں کو سمجھ کر ایک لاہ عمل ضرور ہونا چاہیے، تاکہ انسان کی کریڈیبلٹی اتنی ڈاؤن نہ ہو جائے کہ ہمیں لگے وہ حیوان سے بدتر ہے. ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہوتے ہیں ان کو بھی آج سوشل میڈیا کے ذریعے ایک عروج دیا جاتا ہے. کہیں کسی کی عزت اتاری جاتی ہے، کہیں ایک اس آدمی کی عزت بنائی جاتی ہے جو اس کے لائق نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے ایک باضابطہ ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے تاکہ میڈیا کے لیے کون کام کر سکے. ہم نے دیکھا کہ ابھی یہ ہوا نہیں، لیکن یہ ابھی پائپ لائن میں ہے. شاید گورنمنٹ اس کو اٹھانے کی، شاید ایک رجسٹریشن کے لیے ایک باضابطہ ایک لائحہ عمل تیار ہو رہا ہے. حالانکہ اس کے لیے ایک باضابطہ ڈپارٹمنٹ ہے جو ڈائریکٹریٹ آف انفارمیشن ہوتا ہے، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، وہی اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے. لیکن آج کل زمانہ اتنی برمار ہو گئی ہے سوشل میڈیا کی کہ کنٹرول کرنا لوگ بڑے تنگ آ گئے ہیں. حالانکہ کچھ اچھے معاملات بھی اس سے اجاگر ہوتے ہیں، لیکن سوسائٹی پر اس سے کچھ منفی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں. ان کو کنٹرول کرنے کی اشد ضرورت ہے. اس کو ضروری طور کو آخر دیکھے گا کون؟ یہ تو گورنمنٹ کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر پوری قدغن لگائے. بالکل ماشاءاللہ. جس طریقے سے سر ہم نے بات کی کہ 25 سال سے بھی زیادہ عرصہ آپ کو ہو چکا ہے اب صحافت کی میدان میں، صحافت کی فیلڈ میں. اگر ہم بات کریں گے کن مشکلاتوں سے آپ کو سامنا کرنا پڑا کشمیر میں صحافت کرنا، یا ہندوستان کی باقی ریاستوں کی بات کریں گے یا دنیا بھر کی بات کریں گے، کتنا آسان اور کتنا مشکل سفر ہے آپ کے لیے؟ دیکھیے اعجاز صاحب، آپ نے اچھی بات اٹھائی. 25 سال پہلے یہاں کی جو حالات تھے وہ ڈیفرنٹ تھے، آج جو حالات ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے. 25 سال پہلے یہاں نامساعد حالات تھے. جب 98 میں یہاں ملیٹنسی تھی، یہاں ایکٹیویٹیز کرنا بڑا ٹف تھا، اور اتنے جو نیوز کلیکشن کے اتنے سورسز نہیں تھے. ہم اس وقت کیا کرتے تھے، ایک لینڈ لائن کا سہارا لیتے تھے اور اس پر اپنے رپورٹرز کو لاتے تھے. پھر اس کو بڑی محنت کرنی پڑتی تھی کہ پیدل جا کے یا بائکس پہ جا کے ڈفرنٹ. تو حالانکہ اگر ہم مانیں کہ یہ بڑا ٹف تھا اس وقت کی نیوز کلیکشن کرنا، نیوز اکٹھے کرنا، آج ایزی ہے. آج وہاں سے فون کرتے ہیں، پھر ہمیں صرف کنفرمیشن چاہیے. میں آپ کو بتا دوں ایک جرنلسٹ اور ایک عام آدمی میں کیا فرق ہونی چاہیے. جرنلسٹ اس کو کہتے ہیں جو نیوز کلیکٹ کر کے جب بھی کوئی نیوز آپ کے پاس آئے تو یو ہیو ٹو گو اینڈ کنفرم. آپ کے لیے کنفرم کے کیا سادن ہے؟ آپ کو اسی وقت، فار ایگزامپل ہم کہیں کہ گاندربل میں کوئی ایپیسوڈ ہوا، تو اس کے لیے آپ کو کنفرمیشن کے لیے کسی نہ حالت میں ایڈمنسٹریشن کے پاس جانا پڑے گا. آپ کو ڈی سی سے رابطہ کرنا پڑے گا، آپ کو ایس ایس پی سے رابطہ کرنا، تاکہ یہ نیوز جو ہے ایتھینٹک ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو جائے آپ نیوز کرو گے تو پھر ایسا نہیں ہوا ہوگا، تو اس پر کریڈیبلٹی پہ بھی اثر پڑے گا اور یہاں کا ماحول بھی آپ کی غلط نیوز سے خراب ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر ایک جرنلسٹ اس کو کہتے ہیں جو بالکل اپنی کریڈیبلٹی کے ساتھ ساتھ لوگوں کا بھی سوچے اور کبھی انتشار نہ پھیلائے. ایک جرنلسٹ کا کام دوسرا بھی ہوتا ہے. دیکھیے میں مانتا ہوں کہ اس وقت جو گورنمنٹ نے سٹیپس اٹھائے ہیں کہ نشہ مکت ہم بھارت کریں گے، نشہ مکت کشمیر کریں گے، اور یہاں گاندربل میں بھی چل رہا ہے. حالانکہ بہت سارے جو یہاں ایڈمنسٹریشن ہے، پولیس ہے، وہ بڑے اچھی کام کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک جرنلسٹ اوپینین بنا سکتا ہے. ہم دیکھیں جس وقت یہاں انگریزوں کو نکالا گیا تو اس کے لیے 1888 یعنی کہ 1888 میں وہاں ایک اخبار نکلا تھا. پہلا اخبار جو تھا اس میں ایک اپینین پیدا کی گئی کہ انگریزوں کا کیا یہاں منفی اثرات ہے، انگریز کیسے لوٹ رہے ہیں. تو وہی اپینین چل کے ایک تحریک بن گئی اور انگریزوں کو یہاں سے نکالا گیا. اس کا مطلب ہے ایک جرنلسٹ کا اتنا ذمہ دارانہ رول ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے کہا
کہ اٹ از دا فورتھ پلر آف ڈیموکریسی. ہم دیکھتے ہیں لیجسلیچر یا ایگزیکٹو اس کے بعد جوڈیشری، جو جوڈیشری کے بعد یہ فورتھ پلر ہے. اس کو اپنا ایک سامان ہے. ایک جرنلسٹ کو اپنا ایک عزت ہے، ایک جرنلسٹ کو اپنا ایک وقار ہے. جرنلسٹ اس کو کہتے ہیں جو سوسائٹی کے لیے کام کرے، جو ایڈمنسٹریشن اور سوسائٹی کے بیچ میں کام کرے. میں جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، ہاں اب ایم ایس کوئی ماس کام کر کے نکلے اور جائے گا کہاں؟ اس کے پاس روزگار کے کوئی سادھن نہیں. اگر اس نے اپنا پورٹل باضابطہ رجسٹرڈ کروا کے وہ مارکیٹ میں آ گیا، ایک تو وہ خدمت کر رہا ہے، دوسرا اگر وہ لیولیہڈ اپنا جو اس کا ہے وہ روزگار کمائے گا تو غلط نہیں ہے. لیکن روزگار کمانے کے طریقے ہیں، ایک تو چھین کر ہے اور دوسرا عزت سے ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عزت سے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں سیکھنے کی ضرورت ہے. ان الفاظ کا استعمال کیا جانا چاہیے جو الفاظ دوسروں کو بھی کام آئے. ان الفاظ کا استعمال ہونا چاہیے جو دوسروں کے لیے نالج بنے. حالانکہ نیوز جو ہے، نیوز کا مطلب بھی جو ہوتا ہے یہ نالج ہوتی ہے. اس میں جتنی آپ کے پاس نالج ہے اتنا آپ خرچ کرو گے، اتنا لوگ سیکھ جائیں گے. اور میری ان دوستوں سے بھی جو بھی سوشل میڈیا پہ ہے، اس میں بات کرتے ہیں، پھر جب جرنلسٹ بیٹھتے ہیں، جب اچھے لوگ بیٹھتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں کہ اس میں کیا گن ہے، یہ کیا کر سکتا ہے. تو اچھی انفارمیشنیں اور اچھی طریقے سے اس کسی بھی رپورٹ کو پیش کرنا اس کی صلاحیت ہوتی ہے. بالکل. ایک آخری سوال ہے سر، اور ایک اہم سوال ہے آپ سے کہ اگر ہم کشمیر یونیورسٹی کی بات کریں گے یا سینٹرل یونیورسٹی کی بات کریں گے یا ہندوستان کی باقی یونیورسٹیوں کی بات کریں گے، وہاں سے بچے جو ہیں وہ ماس کام کر کے نکلتے ہیں، چاہے بیچلرس کرتے ہیں یا ماسٹرس کرتے ہیں، یا اور بھی جو بچے ہیں جو شوق رکھتے ہیں کہ ہم بھی ماس کام کریں، ہم بھی عوام کی خدمت کریں، ان کے لیے آپ کی کیا میسج ہے کہ آخر میں؟ دیکھیے، کوئی بھی کسی بھی شعبے میں جانا کہ ہر ایک شعبے کی اپنی سکوپ ہوتی ہے. چاہے آپ آرٹس سبجیکٹ لے لو، آپ کمیونیکیشن میں جاؤ، آپ ایم بی اے کرو، ہر ایک شعبے کی. لیکن یہ ایک انڈیویجول تک ہے کہ کون کتنی محنت کرے گا اور کون کتنی محنت سے آگے بڑھے گا. اگر آپ انسٹیٹیوشنز کو دوش دے دو گے، یہ آپ غلط کر رہے ہیں. ہاں، ہمیں دوش دینا ہے سسٹم کو. اگر آپ کسی بچے نے پڑھا تو اس کو انکریج کرنا ہے، اس کو آگے لانا ہے. بہت سارے وسائل ہیں. جو ہم میں سے جرنلسٹ نکلتے ہیں وہ تو پڑھے ہیں کشمیر یونیورسٹی، وہ تو پڑھے ہیں سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر سے. لیکن انڈیویجولی جب تک آپ محنت نہیں کرو گے، جب تک آپ ٹاپ لیول پہ نہیں آؤ گے، جب تک آپ میں نکھار نہیں آ جائے گی، جب میں آپ تک صلاحیت نہیں ہوگی، جب آپ میں ایک انپٹ نہیں ہوگا تو آپ آؤٹ پٹ کیا کرو گے؟ تو اس کا مطلب ہے آپ کو آگے چلنا ہے. تو گورنمنٹ نے اس کے لیے بہت سارے وسائل رکھے ہیں. لیکن گورنمنٹ جو آج میں بتا رہا ہوں آپ کو ایز اے سینئر صحافی، کیونکہ 25-26 سال سے میں اس میں ہوں، تو گورنمنٹ کو بھی انیشیٹو لینا چاہیے کہ ایسے بچوں کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. اگر آپ کے پاس وسیلے نہیں ہے کہ آپ ان کو پرمنٹ کر سکتے ہیں تو کیجول بیسس پہ ان کو لے جاؤ. جیسے کہ ریڈیو کشمیر میں لیتے ہیں، ریڈیو کشمیر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر میں، وہاں کیجول بیسس پہ نیوز ریڈرز ہوتے ہیں، ایڈیٹرز ہوتے ہیں، یا دوردرشن میں ہوتے ہیں. اسی طرح انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے، یا آپ کے پاس جو ڈی آئیوز ہوتے ہیں یہاں ڈسٹرکٹس میں، وہاں ان کو کیجول لیول پہ لے جاؤ تاکہ یہ روزگار بھی کما سکے اور اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار بھی کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ سر ہمیں اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین محترم، یہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے گاندربل سے سینئر صحافی صابر ایوب صاحب. اگر ہم ان کی بات کریں گے، پچھلے تقریباً 25 سال سے جو ہیں وہ صحافت کے میدان سے جڑے ہوئے ہیں. بہرحال لگاتار ہم اور بھی آپ سے روبرو ہونے کی کوشش کریں گے. کیمرہ مین تنہا کے ساتھ گاندربل سے میں اعجاز.